یہ جہالت کی باتیں مت کرو. دنیا کہاں پہنچ گئی یہ ملے کن چکروں میں لگے ہوئے. اور ہمارے انوسنٹ برادران اہل سنت وہ بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں. ابھی میں آج دوپہر کو کسی نے مجھے کسی ایک برادر اہل سنت کی ایک ویڈیو بھیجی. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اب لادین ہونے کو تیار ہو گیا ہوں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اہل بیت تک لوگ نہ آنے. قوم کو کنفیوز نہ کرو. ہم قاتلان حسین پہ لعنت کر رہے ہیں, آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ ہم پہ لعنت کر دیجئے. لعنت اپنی صحیح جگہ پہ خود پہنچ جائے. بھئی ہم لعنت کر رہے ہیں نا, آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ جواب میں ہم پہ لعنت کر دیجئے. ہمیں قطر برا نہیں لگے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ لعنت اپنے مقام پر پہنچتی ہے. آپ کو برا لگنا ثبوت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ لعنت کہاں پہنچتی ہے. آپ کو پتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ صاحب شیعوں نے خود ہی قتل کیا امام حسین کو. اچھا بھائی بقول آپ کے ایسا ہی ہوگا تو جب قاتلان حسین پہ لعنت ہوتی ہے تو آپ کو بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ لعنت ٹھا کر کے لگتی ہے. بھائی یہ باتیں کر کے ملک کے امن کو تباہ مت کرو. سورہ منافقون کافروں کے لیے آئی تھی یا صحابہ کے لیے؟ اللهم لعن ابا سفیان و معاویہ. اب ہمارے بلتستان کے ایک بزرگ مولانا باقر صاحب, میں ان کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دشمنان اور قاتلان اہل بیت پر کھل کے لعنت کی. اور جناب شور ہو رہا ہے کہ صاحب وہ توہین ہو گئی. لعنت توہین ہوتی ہے؟ لعنت کرنا گالی دینا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں لعنت کر رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ قرآن میں گالیاں دے رہا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ احمقانہ گفتگو کرتے ہو. لعنت سب سے ڈیسنٹ طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ظلم کے خلاف احتجاج کا. لعنت سب سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ظالم کے خلاف فریاد کرنے کا. دیکھیے آدمی جب کسی مسئلے میں, قانونی مسئلے میں پڑ جائے تو کسی بڑے کے پاس جاتا ہے نا. اگر مسئلے کا حل نہ ملے تو صاحب ہائی کورٹ سے نہیں ہوا سپریم کورٹ جائے گا. یعنی بڑے کے پاس جا کے فریاد کرنا فطرت ہے, توہین نہیں ہے. اور لعنت طرز قرآن ہے. لعنت کرنا تو اہل قرآن ہے. اللہ لعنت کر رہا ہے, ملائکہ لعنت کر رہے ہیں قرآن میں, لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں. تو بھائی لعنت تو اللہ سے فریاد ہے ظالم کے خلاف. تو جب ہم زیارت عاشوراء میں قاتلان امام حسین اور وہ جنہوں نے امام حسین کے قتل میں شہادت میں سہولت کاری کی ان پہ جو ہم لعنت کرتے ہیں تو ہم در حقیقت کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں. ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ آپ بیچ میں توہین کی رٹ لگا کے کہاں سے آ گئے؟ بھئی ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے نا کہ ہم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. کس چیز کی فریاد؟ ظالم کے ظلم کے خلاف. توجہ ہے نہیں؟ اور لعنت طرز قرآن ہے, عین قرآن ہے. عین قرآن توہین ہوتا ہے. آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ مباہلے کی آیت میں اللہ نے نہیں کہا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں تو نعوذ باللہ
من ذالک، اللہ نے نبی کو کسی کی توہین کرنے یا گالیاں دینے کے لیے کہا تھا؟ ایسے جملے زبان سے ادا کرتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ آپ نہ قرآن جانے، نہ حدیث جانے، نہ اللہ کو پکارنا جانے، نہ اللہ سے احتجاج کا طریقہ جانے، بس ایک لفظ توہین رٹ لیا آپ نے، اسی کو بار بار کہے جا رہے ہیں۔ مولا علی معاویہ کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ آپ کی اماں عائشہ معاویہ کے لیے قنوت نازلہ پڑھتی ہیں۔ اب کر لیجیے جو کرنا ہے۔ تو اگر بلتستان کے ہمارے جرأت مند مولانا نے سیرت علی پہ عمل کرتے ہوئے اگر لعنت کی تو کون سی توہین ہو گئی؟ اللہ سے فریاد کی ظالموں کے خلاف کہ پروردگار تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ پھر کہنے لگے صاحب وہ اشارتاً کنایتاً بھی اگر توہین ہوگی تو اس پہ بھی کیس بن جائے۔ تو جب کل سے تمہارا ملا تراوی میں سورہ منافقون پڑھے تو